بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا کوڈ 202 کے یونٹ 1 کی بر صغیر میں مسلم دور۔ اب اس جو یونٹ کا ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ پہلے تو سب سے اس کا تعارف ہے۔ یونٹ کے تعارف میں یہی ہے کہ بر صغیر میں اسلام کے آنے سے پہلے جو وہاں کے سیاسی، معاشرتی، مذہبی صورتحال تھی وہ ان کی بات کریں گے۔ پھر مسلمانوں کے ارتقاء اور ابتداء یعنی مسلم معاشرہ کیسے بر صغیر میں آیا اس کی بات کریں گے۔ پھر بر صغیر میں اس مقصد کے لیے جو اسلام کی اشاعت، اسلام کو پھیلانے کے لیے مسلمانوں کی آمد کا ذکر کریں گے، جیسے مسلمان تاجر کیسے آئے، پھر کیسے جنگیں ہوئی اور فتح حاصل کی مسلمانوں نے، مسلم جو صوفیاء کرام تھے ان کا کیا رول تھا۔ پھر ہم دو جو خاص صوفیاء کرام ہیں جن میں حضرت مجدد افسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ کی تاریخوں کا جو ہے جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ برصغیر کے مسلم دور میں کہ حکومت کے زوال اور خاتمے کے اسباب کا تجزیہ کریں گے، کیسے جو ہے نا وہ زوال پذیر ہوئی، کیسے اس کا خاتمہ ہوا۔ اب یونٹ کے مقاصد میں بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو چیزیں ہم نے یعنی تعارف میں پڑھ لی ہیں وہی باتیں ساری جو ہیں وہ طالب علموں کو سمجھ آ جائیں گی۔ سب سے پہلے تو قبل از اسلام کے اس کیسا دور تھا، کیسا جو برصغیر میں مذہبی، معاشرتی اور معاشی نظام تھا۔ پھر اسلام کی آمد اور ارتقاء کا کیا وجہ بنی اور مسلمان تاجر، فاتحین، سلاطین اور صوفیاء کرام کے کردار پہ بات کریں گے۔ حضرت مجدد ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ کی بات کریں گے، ان کی تاریخوں کی بات کریں گے، ان نے کیا کیا ان کی کوششیں تھیں۔ پھر برصغیر میں اسلام کے اثرات بیان کریں گے، کیسے اسلام نے اثر کیا، کیسے اسلام پھیلا۔ برصغیر میں مسلم دور کے حکومت کے خاتمے کا اسباب دیکھیں گے کہ خاتمہ کیوں ہوا۔ اب برصغیر کو قبل از اسلام قبل از اسلام یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ سیاسی، جغرافی اور معاشرتی ثقافتی صورتحال صرف 5 پوائنٹ میں مکمل کی جا سکتی ہے۔ اب سب سے پہلی پوائنٹ تو یہ کہتا ہے کہ برصغیر کوئی ملک نہیں تھا بلکہ بہت سی جاگیروں اور ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، یعنی اس میں آج کا جو پاکستان ہے، انڈیا ہے، بھارت یعنی بنگلہ دیش، یہ سارے جو ہے نا وہ برصغیر میں اس وقت آتے تھے، اور بہت سی جو ریاستیں ہیں آزاد، جس میں آزاد جموں کشمیر ہے، پھر جوناگڑھ وغیرہ ہے، تو یہ ساری جو ہے نا وہ آتی تھیں برصغیر میں۔ تو برصغیر کوئی ایک جو ہے نا وہ ملک نہیں تھا بلکہ ایک پورا علاقہ تھا جس میں بہت سی جاگیریں، ریاستیں وغیرہ بٹی ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں ان کے وہ کوئی قومیت کے مغربی تصور سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی قوم ایک یکجہتی پائی جاتی، نہ وہ ایک تھے اور نہ ہی کوئی مغرب کی طرح وہ رنگ یا اس طرح کی کچھ چیزوں کی جو تھا تصور پایا جاتا ہے، یا کوئی ایک جو یعنی ہوتا ہے جس طرح مغرب میں ایک ملک کی ایک نیشن ہوتی ہے، ایک قوم ہوتی ہے، اس طرح کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ علاقہ قدرتی طور پر بہت سے جغرافیائی جو خطوں میں تھا وہ بٹا ہوا تھا، بہت سے جغرافیائی خطے بہت سے بنے ہوئے تھے۔ پھر شمالی، جس طرح شمالی ہندوستان، جنوبی ہندوستان میں نمایاں فرق پایا جاتا تھا، اور الگ الگ جو ہے نا خصیتوں کے حامی تھے۔ یہ دونوں جو ہے نا وہ شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان دونوں جو ہے نا الگ الگ تھے، اور ان میں الگ الگ خصیتیں بھی پائی جاتی تھیں۔ یہ علاقے اپنے جو قدرتی اپنی تہذیبی قدروں سے جو ہے ناشنا تھے، اور معاشرتی تنزل اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ معاشرے کے لحاظ سے بہت تنزل کا شکار تھے، بہت جو ہے نا اس طرح مسلمانوں کی آمد جب ہوئی تو ان نے تہذیبی قدریں پھر سے زندہ کر دی اس برصغیر میں۔ جب سے مسلمان آئے تو ان نے یعنی جو بہت انہیں متاثر کیا۔ اب ہم اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ سیاسی حالات کیسے تھے۔ اب جو برصغیر تھا وہ اسلام سے پہلے مجموعی طور پر بد نظمی، لا قانونیت یعنی کوئی قانونیت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، سیاسی انحصار تھا، خود مختاری تھی کہ رجعنات کا شکار تھا، یعنی خود مختاری تھی، ہر بندہ خود کو ہی سمجھتا تھا، کچھ بڑے تھے، کچھ اس طرح بٹی ہوئی تھی قومیں۔ پھر ایک کوئی مرکزی حکومت بھی نہیں تھی، زمیندار، جاگیردار، ریاستیں وغیرہ الگ الگ سیاسی اکائیوں کی شکل میں موجود تھی، یعنی الگ الگ ریاستیں پائی جاتی تھی، طاقت اور جھگڑے عام تھے، عوام میں کوئی یکجہتی نام کی چیز پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ یہ سیاسی حالات ہے، یعنی لوگ اس طرح ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ جغرافیائی اور جو اگر طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو برصغیر وسیع و عریض خطہ تھا، بہت بڑا خطہ تھا، مختلف اقسام کی اس میں جغرافیائی جو اکائیاں تھیں وہ شامل تھی، جیسے شمالی جو جنوبی ہندوستان میں مختلف قسم کی جو ہے نا قدرتی رکاوٹیں بھی پائی جاتی تھیں، یعنی دریا تھے درمیان میں، پہاڑیں اونچی اونچی پہاڑ تھے، اس لیے جو ہے نا وہ یہ ایک دوسرے سے الگ بھی تھے۔ تہذیبی لحاظ سے بھی جو ہے نا شمالی اور جنوبی ہندوستان نمایاں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، زبان، مذہب، فن تعمیر، فنون لطیفہ، لباس، خوراک، ہر چیز یعنی جو کافی مختلف تھی۔ معاشرتی اگر معاشرے کی بات کریں تو
مسلمانوں کے آنے سے پہلے جو تھا ہندوستان میں برصغیر میں، یعنی یہ ذات پات کی تمیز تھی۔ برصغیر درجہ ذیل جو ہے نا طبقوں میں بٹے ہوئے تھے، جس میں ہندوستان میں یعنی وہ جو آرینز آئے تھے انہوں نے ان کو چار جو ہے نا بانٹ دیا تھا، چار جو کلاسز میں، جس میں براہمن ہے، براہمن کھشتری ویش شودر تھے۔ اب براہمن سب سے اس کو وہ سب سے اوپر سمجھتے تھے کہ یہ براہمن ہے، دوسرے نمبر پہ وہ کہتے تھے کشتری ہیں، پھر تیسرے نمبر ویش اور شودر کو بالکل وہ غلام رکھتے تھے یا جو ان کے کام کرتے تھے۔ تو ان میں کوئی مساوات وغیرہ نہیں تھی، کوئی برابری نہیں تھی، دشمنیاں ہی دشمنیاں تھیں۔ پھر ان میں کے معاشرے جو ہے نا وہ رسمیں بہت غیر اخلاقی رسمیں چل رہی تھی۔ بچوں بچپن میں اور لڑکیوں کی شادیاں، کثرت جو ہے نا ازواج، زیادہ بیویاں بھی رکھتے تھے، سستی اور ستی اور خودکشی کی رسوم۔ ستی یعنی وہ شوہر جب مرتا تھا کسی تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیتے تھے۔ سود خوری تھی، قمار بازی تھی اور شراب نوشی، بہت سی برائی جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ پائی جاتی تھی۔ ہندوستان کے معاشرے میں عورت کو بہت کم جو ہے وہ اور حقیر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ بچپن سے وہ بڑھاپے تک مردوں کے رحم و کرم پہ ہی عورت رہتی تھی، اور اگر کوئی خامد فوت ہو جاتا مر جاتا تھا تو عورت کو بھی اس کے ساتھ ستی کر دیا تھا، جلا دیا جاتا تھا، تو وہ یا پھر ساری عمر بیوہ رہتی تھی، یعنی وہ سفید ساڑی پہنے رکھتی تھی۔ تو یہ کچھ ہندوستان میں رسمیں تھی۔ پھر ہندو کا طرز زندگی، رہن سہن اور صحت، حفظان صحت جو ہے نا یہ اتنے گندے تھے، صاف ستھرائی کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ مذہبی اور تعلیمی معیار بھی کچھ جو صرف جو بڑی کلاسیں تھی اونچی ذاتوں تک ہی تھا۔ ہندو اپنے تعلیمی تعصب سے جو ہے نا دوسری قوموں سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ سنسکرت جو تھی ان کی علمی زبان تھی۔ برصغیر کا معاشرہ بنیادی طور پر ایک بہت ہی جو ہے نا وہ دیہی معاشرہ تھا، لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، غلہ بانی، یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ دستکاریاں وغیرہ لوگ کرتے تھے۔ معاشی حالات اگر دیکھا جائے تو عوام معاشی حالات سے جو ہے نا غیر تسلی بخش تھے، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ بس پیداوار، برہم اور بڑی جو جاگیردار تھے وہی قبضہ کر لیتے تھے۔ عوام غربت کا شکار تھا، عوام کو وہ مارتے بھی تھے، ان سے کام بھی لیتے تھے۔ معاشی جرائم جو تھے وہ جوا، بددیانتی، ملاوٹ، ہر چیز کرتے تھے، برائیاں ہی برائیاں تھیں اس وقت اسلام کے آنے سے پہلے۔ کثیر حصہ جو تھا وہ زراعت کرتے تھے، یہ زرعی علاقہ تھا یہاں۔ کاشتکاری جو ہے نا وہ موسٹلی گندم، یہ جو ہمارے پاکستان میں ابھی کی جاتی ہے، گندم، کپاس وغیرہ، چاول، گنا، دالیں، یہ یہاں زیادہ سے زیادہ کی جاتی تھی۔ برصغیر میں یہ جو ہے نا زیادہ تر اچھی فصلوں پر ہی انحصار ہوتا تھا۔ برصغیر کا جو ہے نا زرعی معاشرہ جنم دیا، دیہات قائم ہونے اور زمینداروں اور جگیریں وجود میں آئیں، اور معاشی لوٹ کھسوٹ کا طویل سلسلہ جاری ہوا۔ تو جیسے جیسے لوگ جو ہے نا محنت کرتے تھے، لیکن جو جاگیردار تھے وہ اس پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ کھیتی باڑی جو ہے نا ان لوگوں کا عام پیشہ تھا، زیادہ تر لوگ جو ہے نا کھیتی باڑی کرتے تھے، مال مویشی رکھتے تھے۔ برصغیر میں کاروبار اور جو ترویش ذات کے لوگ تھے، یعنی جو اوپر والی ذات کے لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا کاروبار، وہ نسل در نسل انہی کے ہاتھوں میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ تجارت قافلے جو تھے وہ روم، مصر، چین اور عرب تک جاتے تھے۔ تجارت بھی یعنی یہ اس وقت کرتے تھے۔ تجارت بحری راستوں سے بھی ہوتی تھی، کئی بندرگاہیں اس وقت بن چکی تھی، جیسے مالابار اور دیبل کی بندرگاہ مسلمانوں کی آمد قابل ذکر تھی۔ اب جو ہے نا جو ہے نا وہ تقریباً دیبل سے، یعنی یہ جو بندرگاہ ہے کراچی سے، جہاں سے آئے تھے محمد بن قاسم، تو یہ اس طرح زرعی جناس جو ہے نا بہت زیادہ تھے۔ زراعت یعنی برصغیر جو ہے نا خاصا پسماندہ تھا۔ یہاں صنعت وغیرہ کا اتنا کام نہیں تھا، لوگ دستکاریاں وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ یہ تھے کہ کچھ معاشی حالات کے، اس طرح جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کر کے، زراعت وغیرہ کر کے چیزیں برآمدات درآمدات کرتے تھے۔ اب مذہبی حالت اگر دیکھتے ہو، مذہبی بہت زیادہ بٹے ہوئے تھے۔ مذہب کے لحاظ سے کوئی ہندو مت تھا، بدھ مت تھا، جین مت تھا، یہ نمایاں رکھتے تھے۔ بت پرستی دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے مختلف دیوتا تھے، جس میں شیو، وشنو، برہما، ہندو۔ اس وقت جو ہے نا وہ ملتان میں بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا تھا، اسے مول دیوتا کا مقام سمجھا جاتا تھا۔ بت پرستی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہندو ابا پرستی بھی رائج تھی، والدین کی پوجا بھی کرتے تھے، جو چیز انہیں فائدہ دیتی وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ پاؤں چھوتے تھے، ابھی بھی پاؤں چھوتے ہیں۔ اونچی ذات کے جو براہمن تھے وہ نچلی ذاتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ جو نچلی ذاتوں والے یعنی ہیں وہ اونچی اوپر والی ذاتوں کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے کہ وہی ان کو کھانا، وہی سب کچھ ان کی خدمت کرتے تھے۔ اب خود ازمائی کے لیے کچھ کوشچن ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے عمل برصغیر برصغیر ایک جو ہے نا وہ ملک نہیں تھا، بلکہ بہت سی ریاستوں اور
جاگیرداروں میں بٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ سنسکرت ہندوؤں کی علمی زبان تھی، یہ جو ہے وہ خالی جگہیں پور کرنے کا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک ملک نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ بہت سی ریاستوں اور جاگیرداروں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ ہندوؤں کی علمی زبان تھی۔ برصغیر کا معاشرہ بنیادی طور پر ایک نہیں تھا۔ اسلام کی آمد سے قبل برصغیر میں جن مذاہب کی پیروی کی جاتی تھی ان میں ہندو یعنی بدھ مذہب، بدھ ہو گیا، بدھ مذہب، جین مذہب اور ہندو شامل تھے، ٹھیک ہے؟ بدھ مذہب تھا، جین تھا اور بت پرست، بلکہ ہندو کے بجائے بت پرست تھے، ٹھیک ہے؟ اسلام کی آمد سے قبل ملتان جو ہے کا سب سے بڑا جو ہے وہ بت، اس کو کہا جاتا کہ یہ بت مذہب کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہ یہاں تک تھا کہ برصغیر سے آنے کے اسلام کے آنے سے پہلے کے برصغیر کے حالات کیسے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برصغیر میں مسلم معاشرے کا قیام اور ارتقاء کیسے ہوا۔ اب برصغیر پاک و ہند مسلم معاشرے کا ارتقاء اور اس کی تحویل اور سنہرا جو ہے وہ باب قرار دیا جاتا ہے جب اس کی آمد ہوئی، کیونکہ اس دور کے خطے کے باسیوں کی جو روحانی، فکری اور معاشی اور معاشرتی سیاسی زندگی ہے، اس قدر پر اس نے گہرے اثرات ڈالے۔ اس کا واضح چھاپ جو ہے نا وہ دور حاضر میں بھی نظر آتا ہے۔ برصغیر جو ہے وہ اسلام معاشرے کی بنیاد رکھنے والے دوسرے ممالک سے آنے والے مقامی سطح پر اسلام قبول کرنے والے دونوں قوم کے افراد شامل ہیں۔ یہ افراد یا گروہ جو ہے موسٹلی ان میں مسلم تاجر، سیاح، صوفیاء، علماء، مشائخ، فاتحین اور سلاطین سبھی شامل ہیں۔ ان سب کا جو ہے نا وہ ذکر کریں گے۔ اب سب سے پہلے اسلام پھیلانے میں برصغیر میں تاجروں کا کردار دیکھتے ہیں کہ برصغیر پاک میں سب سے پہلے جو تھے نا وہ عربی تاجر آئے تھے۔ اسلام کا تعارف دیکھا جائے تو مسلمان جو عرب تاجر تھے انہوں نے اسلام کا یہاں پہ کروایا تھا، جس کو کہتے ہیں تعارف۔ ان میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ساحلی علاقوں میں آباد ہو گئے، یعنی وہ آتے تھے ساحلی علاقوں میں آباد ہوتے تھے اور تجارت وغیرہ کرتے تھے۔ اس طرح لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا انہیں دیکھ کر، کیونکہ برصغیر کا جو پہلا نظام تھا وہ کافی لوگ کلاسوں میں بٹے ہوئے تھے، انہیں اسلام کے لوگوں کی دیکھی ایمانداری، عربیوں وغیرہ کی ان کے کاروبار میں دیکھا، تو یہ جو ہے وہ اس سے بہت متاثر ہوئے، انہیں اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ اب برصغیر میں اسلام کا جو پہلا مرکز ہے وہ مالابار میں قائم ہوا تھا، جس کے راجا نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی تجارت یہاں سے شروع ہو گئی تھی، یہاں بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ بعد ازاں کچھ جزائر جیسے اندیب کے راجا بھی مسلم تاجروں کی تبلیغ کے نتیجے میں اسلام قبول کرے، کیونکہ مسلمان کا بہت خوبصورت نظام تھا، ایمانداری تھی، بہت جو ہے نا وہ جائز طریقے سے تجارت کرتے تھے، تو اس لیے ان کے اخلاق سے یہ متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ پھر مالابار اور جزیرہ نما عرب کے مسلمانوں کے پہلے جازوں کی آمد و رفت ہونے لگی۔ عربی تاجروں نے برصغیر میں اسلام کو متعارف کروایا اور اس کی اشاعت کی بنیاد بھی رکھ دی۔ اس خطے میں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آغاز مسلمان فتحین، سلاطین اور صوفیاء کرام کے ذریعے سے بھی ہوا۔ یہ تھا تاجروں کا کردار کہ تاجر آنا شروع ہوئے اور انہیں اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آنا شروع ہو گئے تھے، تو انہیں سلطانوں کو بھی مسلمان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب فتحین اور سلاطین کا کردار ہے۔ اب جو فتحین مالابار کے دوسرا علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا وہ بلوچستان، پہلے مالابار تھا پھر بلوچستان آیا۔ اب اس کے بعد پھر سندھ، پنجاب مسلمان آباد کاریاں ہو گئی، پھر تبلیغ اسلام کا کام بھی شروع ہو گیا۔ بعض جو قبیلے سندھ ہیں وہ عرب قبیلے سندھ میں بھی آباد ہو گئے۔ ان قبائل نے جو اسلامی علاقہ تھا اس میں خاصا سیاسی اثر و رسوخ بھی حاصل کر لیا اور امور سلطنت تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ تاہم ان علاقوں میں کہیں جو مسلمانوں کے مکمل کنٹرول اور اسلام کی باقاعدہ اشاعت کا آغاز 712 میں ہوا، جب محمد بن قاسم کی آمد اور فتوحات ہوئی۔ اب محمد بن قاسم کی آمد کیسے ہوئی تھی؟ اسلامی معاشرے، اور اس وقت جو ہے نا محمد بن قاسم نے ایک بہت ہی خوبصورت معاشرے کی وہاں پہ بنیاد رکھی، ان کے حسن و اخلاق رواداری سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کا آغاز جو ہے نا 11ویں صدی میں ہوا، جب سلطان محمد غزنوی پر نئے برصغیر سلطان محمد غزنوی نے برصغیر پر کافی جو ہے نا مسلسل حملے کیے تھے، تو انہوں نے پنجاب کا علاقہ، سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کا علاقہ اپنی سلطنت میں رکھا تھا۔ محمد بن غوری نے اپنی فتوحات اور اشاعت اسلام کی راہ ہموار کر دی، اسلام کے لیے راہ کو۔ ان کی وفات 1206 میں ہوئی۔ 1206 میں ان کی وفات کے بعد قطب الایبک جو تھے انہوں نے برصغیر میں پہلی بار باقاعدہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ دور جو ہے نا اس دور کو غلامہ کا دور بھی کہتے ہیں، غلامہ کا دور بھی
تو انہوں نے اپنا دلی کو دارالحکومت بنایا. اس کے دور پر شہاب الدین غوری نے دور حکومت سے جو ہے نا 1857 تک برصغیر میں کسی نہ کسی صورت میں مسلمان کی. شہاب الدین کے غوری کے دور سے جو ہے نا 1857 تک یعنی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس تک جو ہے نا وہ مسلمانوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے حکومت کی. کچھ نے آگے جنگیں لڑی تو اس طرح جو ہے نا ایک دوسرے سے حکومت تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی. مسلمان خاندانوں نے اس دور میں خاندان غلامہ ہیں ٹھیک ہے جن میں یہ آتے ہیں قطب الدین ایبک صاحب، پھر خلجی ہیں علاء الدین خلجی کا آپ نے نام سنا ہوگا، پھر تغلق ہیں ٹھیک ہے کہ تغلق، پھر سادات ہیں اور پھر لودھی خاندان ہے اور پھر سوری اور پھر مغل خاندان آ جاتے ہیں. آپ برصغیر نے برصغیر میں جو مسلمانوں کی بنیادی حکومت تھی وہ ایک خاصی مقبولیت جس وجہ سے ہوئی. ان میں آپ دیکھتے ہیں صوفیاء اور جو مشائخ ہیں ان کا کردار کیا. اب مسلمان تاجرین اور سلاطین کے علاوہ جو برصغیر میں آتے تھے وہ ساتھ صوفیاء اور مشائخ وغیرہ آتے تھے جو نامور بھی تھے اور فرماموش اور گراں قدر جن کی جنہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں. ان کی بہت زیادہ پاکیزہ زندگی، بلند کردار اور حسن اخلاق سے لوگ متاثر ہو کے برصغیر کے باشندے اسلام قبول کر لیتے تھے. اسلام ان لوگوں کی انتھک محنت اور جدوجہد سے اسلام میں جو ہے نا اسلام کا قیام ملا، استحکام ملا اور ارتقاء آیا اسلام کا برصغیر میں. ان میں آپ چند جو نمایاں قابل ذکر جو بزرگ دینی ہیں برصغیر میں، آپ 1005 میں جو آئے حضرت شیخ اسماعیل بخاری تشریف لائے جنہوں نے شمالی ہند کے علاقوں میں اسلام کی اشاعت کی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری تھے. سلطان محمود غزنوی کے فرزند مسعود غزنوی کے دور میں بھی غزنی سے لاہور تشریف لائے. ان کی تبلیغ سے برصغیر میں جو غیر مسلم تھے لوگ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا انہوں نے. حضرت لال شہباز قلندر جو تھے وہ نے ملتان اور سندھ کے علاقوں میں جو ہے نا وہ اشاعت اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی. غزنوی کے حکمرانوں کے دور میں جو نا حضرت سخی سرور پنجاب میں آئے انہوں نے اسلام کی اشاعت اور بڑی سرگرمی دکھائی جس کے نتیجے میں مشرقی پنجاب کے لوگ ہیں بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے نا وہ شہاب الدین غوری کے زمانے میں برصغیر میں آئے اور انہوں نے بے حد مؤثر انداز میں اسلام کی تبلیغ کی. یعنی یا کوئی جنگجو تھا جو کوئی تھا ان کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ صوفیاء کرام بھی آتے تھے. حضرت شاہ الدین زکریا باؤدین زکریا ملتانی بھی برصغیر میں آئے. وہ بھی سروردیہ سلسلے سے رکھتے تھے جو تلک. انہوں نے بھی اسلام کی یہاں پہ بہت زیادہ استاد کی بہت زیادہ جو ہے نا اس کو پذیرائی ملی. ان کا روحانی تسلط جو ملتان سندھ اور بلوچستان تک پھیلا. باؤدین زکریا کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے صدر الدین عارف ان کے جانشین بنے. انہوں نے بھی جو ہے نا اور ایک مرید سید جلال الدین بخاری نے بھی اونچ کے مقام پر اشاعت کی. اسلام کا جو ہے نا وہ بڑا اسلام کو اس سے بڑی جو ہے وہ ترقی ملی. برصغیر پاک و ہند میں صوفیاء کرام کے ذریعے سے جو اشاعت اسلام کا سلسلہ اورنگزیب کے زمانے تک چلتا رہا. اس میں اب سلطان التمش اور سلطان ناصر الدین کے زمانے میں بھی پھر خواجہ بختار کا رحمۃ اللہ کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید گنج شکر جیسے جو بزرگ تھے ان نے اسلام کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ خدمات انجام دی. علاء الدین پھر علاؤ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی اشاعت اسلام کے لیے بہت زیادہ پھر جانشین حضرت راجہ حضرت نصیر الدین چراغ صاحب نے بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے بہت زیادہ. پھر بندہ نواز کیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے بھی ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا. صوفیاء کرام کی تبلیغی کوششوں اور خدمات کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ برصغیر میں بہت زیادہ پھیلا اور اس کو بہت زیادہ جو ہے اشاعت ملی. سلطان شمس الدین اور ان کے جانشینوں کے بعد جو ہے نا وہ منگولوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وسط ایشیا سے جو متعدد علماء اور صوفیاء برصغیر چلے آئے. انہوں نے یہاں جو ہے نا مسلم معاشرے کی تشکیل رکھی اور لوگوں کی بہت زیادہ رہنمائی فرمائی اور مسلمانوں کو اپنے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر کیا. مغلوں کے دور میں جن صوفیاء کرام نے شاعر اسلامی کی بجا آوری پر زور دیا ان میں حضرت مجدد افسانی اور شیخ احمد سرہندی نمایاں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ جو ہے نا وہ حضرت مجدد افسانی کی خدمات دیکھتے ہیں. حضرت مجدد افسانی کا نام جو تھا وہ حضرت شیخ احمد سرہندی تھا. حضرت مجدد افسانی کا ان کا جو اصل نیم تھا وہ حضرت شیخ احمد سرہندی تھا کیونکہ مجدد الثانی اس لیے ان کو کہا جاتا ہے. مجدد افسانی ان کا لقب تھا. ان کے معنی دوسرے 1000 سال کے لیے دین کی تجدید کرنے والے کیونکہ یہ ملینیم ورڈ یوز ہوتا ہے کہ یہ 1000 سال کہتے ہیں ایک جو ہے وہ مجدد آتا ہے تو ان کو مجدد الثانی یعنی یہ دوسرے مجدد الثانی تھے یعنی 1000 سال بعد. یہ وہ مرد حق ہیں جن نے مذہب کے بارے میں اکبر اعظم اور غلط خیالات کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ کی تھی. حضرت مجدد افسانی نے ان نے اسلام
کہ جو اسلام پہ جو برے اثرات آ گئے تھے، اسلام جو تھا وہ کم ہوتا جا رہا تھا، لوگ بری طاقتوں میں جو ہے نا وہ دوسرے چیزوں میں پڑ چکے تھے، ان نے ان کو مسلمانوں کو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کی خدمات دوسرا جو ہے نا اسلامی تعلیم کو دوبارہ ان نے رائج کیا تھا۔ شیخ احمد سر ہندی جو تھے وہ 26 جون 1564 کو سر ہند کے مقام پر پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو سر ہندی کہا جاتا تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر سے ہی حاصل کی تھی، اس کے بعد انہوں نے حدیث، تفسیر اور دوسرے علوم کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ طریقت میں یہ جو تھے چشتیہ اور سروردیہ سلسلوں سے منسلک ہوئے، ان کے جو خواجہ بقی اللہ اور داد ان نے نقش بندیہ سلسلے میں شامل ہوئے۔ ان نے اپنی زندگی جو ہے نا اسلام کی خاطر وقف کر دی۔ برصغیر ہندو کے جو مشرکانہ عقیدوں اور فلسفہ وحدت الوجود تھا اکبر کا، اس کے خلاف بھی ان نے جو ہے نا وہ اس سے مسلمان پاک کیا اور اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے تقریر، زبانی تقریر، مباحث اور مکتوبات وغیرہ یعنی کتابیں وغیرہ بھی لکھی۔ حضرت مسجد ثانی نے اسلام اور ہندو مت کے نمایاں جو ہے فرق کو بیان کیا، واضح کیا، اور اسلام اور ہندو مت میں کوئی قدر مشترک نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے اس بات کی خالص اور پاکیزہ تعلیم اجاگر کی، اس بات پر انہوں نے مسلمانوں کی تلقین کی، اور علامہ اقبال نے حضرت مسجد ثانی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے نے کہا تھا کہ روحانی محافظ کا خطاب دیا تھا حضرت مسجد ثانی کو علامہ اقبال نے بعد میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کی اگر تحریک کی بات کریں تو حضرت شاہ ولی اللہ جو تھے وہ 1703 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام جو تھا وہ شاہ عبد الرحیم تھا، جو ان کے والد بھی ایک بہت بلند جو تھے وہ صوفی تھے۔ تو ان کے والد نے یعنی حضرت شاہ ولی اللہ کے جو والد تھے عبد الرحیم صاحب، انہوں نے ان کی بہت زیادہ مذہبی اور بہت اچھی تربیت کی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ 15 سال کی عمر میں ہی جو شاید تھے وہ بیشتر علوم کی تفصیل سے فارغ ہو چکے تھے۔ والد کی وفات کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ والد کے قائم کردہ جو مدرسہ تھا رحمیہ میں درس و تدریس کا کام بھی شروع کر دیا۔ 1732 میں جو تھے یہ حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں عرب کے دوران قیام میں ان نے والد کا مدرسہ دوبارہ منظم کیا۔ وہاں ان نے قیام کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے واپس آ کر پھر جو ہے نا والد کے مدرسے کو دوبارہ جو ہے وہ منظم کیا اور پھر سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شاہ ولی اللہ جو ہے نا مسلمانوں کی حکومت کے زوال اور ان کی دینی، معاشی اور معاشرتی بدحالی سے بے حد رنجیدہ تھے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب التفہیمات الخیہ سے ہوتا ہے، جس سے میں ان نے مسلمانوں کی کمزوریوں اور جو اخلاقی پستیوں کی نشاندہی کی تھی۔ شاہ ولی اللہ کا زمانہ مسلمانوں کے دور زوال کا ابتدائی زمانہ تھا۔ مسلمان فوجی طاقتیں کم ہو گئی تھی۔ دلی سے آ کر جو زیادہ تر علاقہ تھا وہ جاٹو جو تھے، جاٹ تھے، یعنی وہ لوگ مسلمانوں پہ قبضہ کر رہے تھے، مسلمانوں سے چھین رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے ان تمام حالات کا جائزہ لیا اور دوبارہ اسلام کو کسی نہ کسی طرح دوبارہ عروج حاصل ہو، اس لیے انہوں نے محنت کی۔ شاہ ولی اللہ کا خیال تھا کہ جو مغل حکمران ہیں وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے آپ جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے جو ہے نا وہ روہیل کھنڈ کے حاکم نجیب الدولہ اور قائل حکمران یعنی احمد شاہ ابدالی سے رابطے کیے۔ انہوں نے خط وغیرہ لکھے تھے اور انہیں مرہٹوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے راضی کیا تھا، اور 1761 میں جو ہے نا پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو ایسی شکست ہوئی کہ وہ دوبارہ نہ ابھر سکے، تو یہ پھر 1761 میں جو ہے احمد شاہ ابدالی نے انہیں جو ہے وہ پانی پت کے میدان میں جنگ میں ہار دی۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی تصنیف و توالیف میں نمایاں کام کیے۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں ترجمہ کیا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی فارسی زبان زیادہ تھی برصغیر میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حدیث، فقہ اور تفسیر، بہت سے دیگر جو موضوعات ہیں ان پر بھی مفید کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی سب سے مقبول و مشہور کتاب جو ہے وہ حجۃ البالغہ ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے جو ہے نا عالمگیر اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ 1762 میں جو ہے نا حضرت شاہ ولی اللہ نے وفات پائی۔ ان کی تحریک کی قیادت کے بڑے بڑے جو صاحبزادے شاہ عبد العزیز، ان کے بڑے بیٹے جو تھے شاہ عبد العزیز نے سنبھالی، اور شاہ ولی اللہ کا پیغام پورے برصغیر میں پہنچانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ انہوں نے یہ کام اپنی وفات 1823 تک جاری رکھا۔ اس کے بعد دلی کے مدرسہ رحمیہ کو برصغیر میں مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ تو یہ تھا ان کا رول۔ اب اس میں جو کچھ غلط درست ہیں کہ برصغیر میں اسلام کا پہلا مرکز مالابار میں قائم ہوا، درست ہے۔ مالابار کے بعد بلوچستان کے علاقے میں اسلام پھیلا نہیں۔ محمد بن قاسم 1200 جو ہے وہ 712 میں سندھ میں آئے، یہ درست ہے کہ پہلا مرکز مالابار میں تھا۔ محمد بن قاسم 1200 یہ بھی درست ہے۔ شمالی برصغیر میں مسلمان 11ویں صدی میں آئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے برصغیر میں پہلی باقاعدہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، یہ بھی درست ہے۔ یہ جو ہے نا یہ شمالی برصغیر میں مسلمان 11ویں صدی میں آئے نہیں، بلکہ ہاں برصغیر میں آ گئے تھے
یہ محمد بن قاسم۔ اب برصغیر میں اسلام کے اثرات دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اثرات کیا ہوئے۔ برصغیر میں اب پہلے کیا تھا کہ ہندو جو تھا وہ پاک و ہند میں مسلمان کی آمد جو ملبار اور سرندیپ سے شروع ہوئی، یعنی دوسرا جو تھا علاقہ وہ سرندیپ تھا، بلوچستان نہیں تھا اوپر والا، پھر کریکشن یہیں پہ غلط ہو گیا۔ پھر بلوچستان، سندھ، ملتان اور پنجاب کے باقی علاقوں میں رفتہ رفتہ اسلامی سلطنت جو ہے نا وہ کم و بیش پورے برصغیر پر چھا گئی۔ ان کے علم و فضل مساوات کا دور دورہ ہو گیا، اسلامی فنون کو بڑی ترقی ملی، مسلمان بادشاہوں نے بڑے بڑے شہروں میں عالیشان مسجدیں بنوائیں، شاندار باغات لگائے۔ اس طرح جو ہے نا فن تعمیر اور اسلام کی جو بھی پریکٹسز تھی، جو بھی اسلامی مسلمان کرتے تھے، وہ ساری چیزیں عام ہوتی گئی۔ تو وسط ایشیا نے ایسے جو ہے نا آنے سے جو بے شمار علماء وغیرہ آئے، انہوں نے اپنے کردار سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ برصغیر کے لوگوں کو متاثر کیا۔ انہیں لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے، برابری سے، مساوات سے، یہ ان مسلمانوں کو جو ہیں یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا، جس کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ اسلام پھیلا، اسلام کا بہت زیادہ ان پہ اثر ہوا۔ اب اسلام کا دیکھتے ہیں کچھ پوائنٹس میں جو اثرات ہیں، جو نتائج ہیں، وہ جو برآمد ہوئے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ کی شکل میں، باقی جو ہے نا وہ ایکسپلین ہو جائے گا جب پوائنٹ یاد آ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو برصغیر کا بنیادی دنیا سے تعلق قائم ہوا اور باہمی تجارت کا سلسلہ۔ سب سے پہلے تو یہ اثر ہوا کہ جو باہمی دنیا ہے باقی اس سے تجارت کا نظام شروع ہوا۔ دوسرے پھر یکساں قسم کا نظم و نسق پہ قائم ہوا کہ لوگ سب برابر ہوئے، یکساں ہوئے، ہم آہنگی ہو گئی۔ فن تعمیر کا نیا انداز آیا کہ فنون لطیفہ ترقی اور فروغ ملا۔ صنعت کو فروغ دینے کے لیے خصوصی جو ہے نا توجہ دی گئی اسلام کے دور میں۔ پھر امن و امان قائم ہوا، معاشی معیشتی ارتقاء کے لیے جو ہے نا سازگار ماحول پیدا ہوا، زرعی شعبے میں ترقی ہوئی، یعنی ہر چیز لحاظ سے، معاشی معیشتی سیاسی لحاظ سے جو ہے نا وہ فائدہ ہوا۔ مصنوعات اور ذرائع آمد و رفت میں بہتری ہوئی، یعنی جو مسلمان حکمرانوں نے تعمیرات وغیرہ کی، روڈیں وغیرہ بنوائی، انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، اس سے جو ہے نا وہ پھر نئی زبان کا اشتراک ہوا جس کو اردو نے جنم لیا، عربی، فارسی اور مختلف مقامی زبانوں کے ملنے سے ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوا اور غیر ملکی تہذیبوں کے ملاپ کے لیے ایک نئے تہذیبی ڈھانچے آئے، یعنی ہر لحاظ سے فائدہ ہو رہا ہے۔ علمی ادبی فضا قائم ہوئی، مسلمان بادشاہوں نے ان شعبوں پر خصوصی تعاون دیا، تصوف کے رواج اور ترقی سے معاشرے جو ہے نا تغافل کا انداز ہی بدل دیا، اور یہاں کام رواداری اور باہمی میل جول کا رجحان ہوا۔ تو آپ بہت سی چیزیں باقی لکھ سکتے ہیں کہ جو ذات پات کا تھا وہ چینج، وہ تبدیل ہوا، جو لوگوں کا خیال تھا۔ پھر رنگ اور نسل کا جو خیال تھا وہ تبدیل ہوا، کم تر سب انسان برابر ہے، اسلام کا پیغام، عورتوں کو عزت ملی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد 7 سے 12 سے شروع ہوئی۔ صوفیاء نے اسلام میں اشاعت اسلام میں صوفیاء نے برصغیر میں اسلام میں بہت اہم کردار اشاعت اسلام میں بہت مسلمانوں نے مقام برصغیر میں مسلمانوں نے پر بھی گہرے اثرات ڈالے، یہ سیاست پر بھی گہرے اثرات ڈالے، یا کاروبار پر بھی۔ مسلمانوں نے برصغیر میں ایک تاریخ ساز اور انقلاب کی بنیاد رکھی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ پھر برصغیر میں مسلم دور کا اختتام کیسے ہوا؟ اب برصغیر میں مسلمانوں کے جو زوال کی ابتدا تھی وہ 1707 سے ہی ہوئی تھی، جب اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کے نتائج، اورنگزیب کی جب وفات ہوئی، یعنی یہ آخری مغل بادشاہ تھا۔ اس کے بعد بادشاہ تو تھے لیکن وہ کمزور تھے، وہ کچھ خاص جو ہے انہیں کسی نے حکومت نہیں کی دکن میں۔ اب دوبارہ کچھ ریزن یہ تھے کہ دکن میں جو مرہٹے تھے انہوں نے دوبارہ سر اٹھا لیا تھا، بے شک انہیں پانی پت میں جو ہار ہوئی تھی۔ پنجاب میں سکھ آگے تھے، دلی اور آگرہ میں جاٹو نے جو ہے وہ بغاوت کر دی تھی۔ تو یہ 3 علاقے گئے۔ پھر بنگال، دکن اور ادے پور جو تھا اس کے صوبے جو تھے داروں نے نیم خود مختار ریاستیں قائم کرنی، یعنی بٹ رہا تھا۔ برصغیر رفتہ رفتہ بد نظمی اور لا قانونیت کا شکار ہو گیا تھا۔ مسلمانی حکومتوں کے خلاف جو مخالفین تھے وہ سرگرم عمل ہو گئے تھے۔ خود غرض مسلمان بھی جو تھے نا وہ خود غرض ہو گئے تھے، حکومت جس کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ اندرونی خدشات جو تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے، آپس میں جو تھے وہ تختوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ انگریزوں نے جو تھا وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا اس بات کا۔ ان حالات میں جو ہے نا وہ اس کی آمدنی، برصغیر کی آمدنی بھی گھٹ گئی تھی، وہ ساری پیسے جو تھے وہ یاشی پہ لگا دیے تھے۔ اس زمانے میں ایرانی جو بادشاہ نادر شاہ تھا وہ بھی بہت زیادہ طاقتور ہو گیا تھا، اس نے بہت زیادہ جو تھے نا وہ 1739 میں
بہت زیادہ جو ہیں وہ حملے کیے تھے، جس کی وجہ سے حکومتیں کمزور ہو گئی تھی، بر صغیر کے جو بادشاہ تھے ان کو بہت بڑے دھچکے لگے تھے۔ 1747 میں نادر شاہ کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو احمد شاہ ابدالی نے افغانستان میں خود مختار ریاست قائم کر لی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے مستحکم کرنے کے لیے بر صغیر پر کئی بار حملے کیے اور یہاں سے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں لے گیا۔ اب یہ تھے کچھ جو مین، اب مسلمانوں کے زوال کے، اب یہ تھے برصغیر میں مسلمانوں کے، اب مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا تھے؟ چند نمایاں جو اسباب تھے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے اسباب تھے۔ سب سے پہلا، تو ان نے نظام حیات اور اسلامی اقدار کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مسلمان آرام جو تھے وہ طلب ہو گئے تھے، بے رہا کاری کا شکار ہو چکے تھے، وقت تخت نشینی کے چکروں میں تھے، جھگڑے اور خانہ جنگیاں یعنی آپس میں لڑتے تھے، خاندان کے مجھے تخت چاہیے، تخت کے لیے لڑتے تھے۔ سیاسی اور جو سائنسی ترقی تھی اس کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، نئی جدات اور نئے آلات جنگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ مغل بادشاہوں کے پاس جو تھی وہ بحری قوت نہ تھی، نہ یہ ان کے پاس کوئی بحری جو تھی وہ فوج وغیرہ تھی۔ بادشاہ اور امرا کی عیش و عشرت، بادشاہ جو تھے وہ عیش و عشرت بہت کرتے تھے، غیر مؤثر سیاسی اور انتظامی حکومت جو تھی وہ معاشرے وہ آگے تھی۔ مسلمانوں میں کوئی قیادت نہیں تھی، پاک ہندو اور جو انگریز تھے وہ چال باز تھے، مسلمان ان کی چالوں کا نہیں کر سکے جو مقابلہ، تو یہ سارے کچھ جو تھے وہ تھے۔ اور پھر کچھ وفات جو ہوئی، یہ سارے تو کچھ بڑے جو تھے اس کے وجوہات۔ اب اس کے زوال میں کئی جو بزرگ تھے ان کی کوششیں بھی جو تھیں وہ، میں اب شاہ ولی اللہ دہلوی جو تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی 1762 میں۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی تھے، پھر شاہ احمد بریلوی اور شاہ محمد اسماعیل شاہید، یہ بھی خاص طور پہ مشہور ہیں۔ بنگال میں حاجی شرائط اللہ جو تھے انہوں نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ کوششیں کی تھی دوبارہ اس کو رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے۔ زوال کے آخری دور میں انگریزوں نے جو مسلمانوں کی کمزور سیاسی جو قوت تھی اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور 1857 میں مسلمانوں کو جنگ آزادی میں ہرا کر جو ہے وہ پوری طرح سے انگریز برصغیر پر اپنا تسلط انہوں نے قائم کر لیا، وہ یعنی ایک نمایاں حکومت بنا لی۔ برصغیر میں مسلمانوں کے زوال کی ابتدا 1707 سے ہوئی، ہاں، جب اورنگزیب کی وفات ہوئی۔ اندرونی خلشار مسلمانوں کے زوال کا ایک بنیادی سبب تھا، یہ بھی صحیح ہے۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے یہ بھی ٹھیک ہے، 1739 میں نادر شاہ کو قتل کر دیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے 1857 میں اپنی طاقت کی بحالی کی آخری کوشش کی، یہ بھی ٹھیک ہے کہ آخری کوشش اسی وقت کی تھی، اس کے ہار کے بعد وہ جو تھے وہ اب کچھ جو ہے نا وہ تشریحات، جو کچھ میننگ وغیرہ دیے گئے ہیں الفاظ کے، جو مشکل الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ہے وہ ابتدا شروع یہ نہیں ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل کرے تو۔ کثرت، ازواج، ایک سے زیادہ بیویاں، سودی خوری، سود لینا، ٹھیک ہے، صحیح طریقہ، مؤثر انداز، یہ سارے جو الفاظ میننگ ہے۔ اب جوابات یہاں خود جو ہیں وہ دیے بھی ہوئے کہ پہلے کی خالی جگہ جو تھی ملک جاگیر، اور دوسری ہندو، تیسری زرعی معاشرہ، چوتھا ہندو مت، بدھ مت، جین، اور پانچواں بت پرستی۔ دوسری جو تھی سب درست ہے، تیسرے میں جو تھے وہ مالابار برصغیر، سیاسی نظام، معاشی معیشت، اور چوتھے میں درست درست سارے درست، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا یونٹ 1 اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، ٹھیک ہے، اگر اچھی لگے تو ضرور کامنٹ اپنے اچھے یا برے ویو ضرور دیں، پازیٹیو نیگیٹو فیڈ بیک ضرور دیں، جو بھی کہنا ہے وہ، اگر کچھ سجیسٹ کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں۔ تھینک یو فار واچنگ ایجوکیشن اکیڈمی، لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ اللہ حافظ۔